الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 24ویں پارے کی شارٹ سمری یعنی مختصر خلاصہ سنیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت بیان فرماتے ہوئے سورہ انعام کی آیت نمبر 155 میں فرماتا ہے، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ 24ویں پارے کا آغاز سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے ہوتا ہے۔ سورہ زمر 2 آیات کے علاوہ مکی ہے، اس میں 8 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ اس کے معنی ہیں کئی گروہ اور کئی جماعتیں۔ 24ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ جو کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 32 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ یقیناً جہنم ہی میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنی گڑی ہوئی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یا ان کی شریعت کی جانب منسوب کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں میں شامل ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ SMS، واٹس ایپ، فیس بک یا ای میل وغیرہ کے ذریعے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے عوام میں پھیلاتے ہیں اور انہیں عام کرنے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، اور بعض اوقات عام نہ کرنے پر یعنی پھیلانے یا فارورڈ نہ کرنے پر جھوٹی وعیدیں یا عذاب اور بدبختی کا کہہ دیتے ہیں۔ عوام الناس کو چاہیے کہ آیات اور احادیث اور بزرگان دین کے اقوال پر مشتمل اسلامی میسج مستند علماء کرام سے تصدیق کروائے بغیر کسی کو مت بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کی بڑی وعید ہے، اس پہ بڑا عذاب ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور فرمایا، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی، یہی پرہیزگار ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور مفسرین کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ سچ لے کر تشریف لانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور وہ تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں؟ اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ کیا اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ مزید فرمایا، اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو ٹال دیں گے؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ تم فرماؤ مجھے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مشرکین کے لیے فرمایا، کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں، تم فرماؤ تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور فرمایا، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو
آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مشرکین کے لیے مزید فرمایا، پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، مگر ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور گناہ گاروں کو توبہ کی ترغیب کے لیے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرماؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یاد رہے، فقط اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہوں میں مصروف رہنا درست نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ مطلوب ہے، اور جو توبہ کرنا چھوڑ دے گا تو اس کے لیے بڑی وعید ہے۔ اس کے بعد کافروں اور متقی لوگوں کے انجام کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت میں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں بخاری شریف کی ایک حدیث شریف ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ایک دن تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد پر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر ممبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اور بے شک خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں، یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں عطا فرما دی گئی ہیں، اور بے شک خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ جب بخاری شریف میں واضح حدیث شریف موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شرک نہیں کرے گا، تو ہمیں ایک دوسرے پر شرک کے فتوے لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قیامت کے احوال بیان فرمائے گئے۔ کافروں کی قیامت والے دن جزا اور مومنین کی قیامت والے دن کی جزا کا ذکر فرمایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زمر کی آخری آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 75 میں قیامت والے دن کا حال بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ ہر طرف سے عرش کو گھیرے ہوئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ مؤمن کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 56 اور 57 کے علاوہ مکی ہے۔ اس میں 9 رکوع اور 85 آیات ہیں۔ اس کی آیت نمبر 28 میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ مومن کہتے ہیں۔ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے۔ ایسے عقائد کے منکروں کو عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں، اور بت پرستی کا رد کیا گیا ہے۔ اس کی ابتدا میں یہ اعلان کیا گیا کہ قرآن پاک اس رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو کہ عزت والا، علم والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑا انعام عطا فرمانے والا ہے۔ نیز باطل کے ذریعے جھگڑنے والے کفار کی مذمت بیان کی گئی، اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کے اوصاف بتائے گئے۔ یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کفار اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، اور عذاب کی شدت کی وجہ سے جہنم سے نکالے جانے کی فریاد کریں گے، اور ان کی فریاد کو رد کر دیا جائے گا۔ نیز اللہ کے موجود اور قادر ہونے پر دلائل دیے گئے، قیامت کی ہولناکیوں سے خوف دلایا گیا، اور اس دن کی سختیوں سے کفار کو ڈرایا گیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے کی وجہ سے سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بیان کر کے کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی اگلے لوگوں جیسا ہو سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون
حامان اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا، دنیا اور آخرت میں کافروں کی رسوائی کا اعلان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی قوموں کی اذیتوں پر صبر فرمایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صبر فرمائیں۔ مسلمان اور کافر کی ایک مثال بیان کی گئی کہ مسلمان ایسا ہے جیسے بینا یعنی دیکھنے والا، جبکہ کافر ایسا ہے جیسے اندھا، اور اس کے بعد بندوں پر کی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کی گئیں۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں مشرکین کا اخروی انجام بیان کیا گیا اور سابقہ قوموں کے دردناک انجام کو دیکھ کر عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ مومن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، علم والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بعد آنے والی قوموں کا اپنے رسولوں کو جھٹلانے کا بیان ہے، اور ان کے انجام کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے جو کہ بہت افضل مخلوق ہیں، وہ ایمان والوں سے انتہائی محبت اور الفت رکھتے ہیں، ان کی بھلائی چاہنے میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اور اے ہمارے رب، اور انہیں اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں، ان کو ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو ہی عزت والا، حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے، اور جسے تو نے اس دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر فرمایا گیا اور قیامت کے دن سے ڈرایا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا گیا اور فرعون اور حامان اور قارون کا ذکر کیا گیا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور فرعون والوں میں سے ایک مسلمان مرد نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا تم ایک مرد کو اس بنا پر قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا ہے، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان ہی پر ہے، اور اگر وہ سچے ہیں تو جس عذاب کی وہ تمہیں وعید سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ تمہیں پہنچ جائے گا، بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ اس نے مزید کہا اے میری قوم، زمین میں غلبہ رکھتے ہوئے آج بادشاہی تمہاری ہے، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا لے گا اگر ہم پر آئے؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل ہی کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ اور وہ ایمان والا بولا اے میری قوم، مجھے تم پر گزشتہ گروہوں کے دن جیسا خوف ہے جیسا نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا طریقہ گزرا ہے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، میں تم پر پکارے جانے کے دن کا خوف کرتا ہوں
جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے لائے ہوئے پر بھی شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تو تم نے کہا اب اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا، اللہ یوں ہی اسے گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ جب مرد مومن نے دیکھا کہ فرعون کوئی معقول جواب نہیں دے سکا تو اس نے دوبارہ اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم فرعون کی بجائے میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی اور نجات کا راستہ دکھاؤں گا۔ اس کے بعد اس مرد مومن کی مزید گفتگو کا ذکر ہے، لیکن فرعون کی قوم نے اس کی بات نہ مانی اور اس مرد مومن کو سزا دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کے شر سے بچا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں غرق کر دیا، پھر انہیں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور وہ اس میں جلائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن فرشتوں کو حکم فرمایا جائے گا کہ فرعون والوں کو جہنم کے سخت تر عذاب میں داخل کر دو۔ اس کے بعد جہنم کے عذاب کا ذکر فرمایا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔ اس کے بعد زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میرے رب سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ بزرگ تر نہیں، اور یہ کہ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں، شان اور عظمت کا ذکر فرمایا۔ انسان کی پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک کا احوال بیان فرمایا، اور فرمایا وہی ہے کہ زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے یہ کہتا ہے کہ ہو جا، جب بھی وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن مشرکین کا انجام بیان فرمایا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار کے جھگڑوں اور دیگر چیزوں سے آپ کو جو اذیت پہنچی ہے اس پر صبر فرمائیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے کفار کو عذاب دینے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ سچا ہے، اور اس عذاب کا کچھ حصہ اگر ہم آپ کی وفات سے پہلے دنیا میں ہی آپ کو دکھا دیں تو وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اگر ہم انہیں عذاب دینے سے پہلے ہی آپ کو وفات دے دیں تو آپ آخرت میں کافروں کے عذاب کو ضرور دیکھ لیں گے، کیونکہ قیامت کے دن انہیں بہرحال ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے اور شدید عذاب میں گرفتار ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت اور وحدانیت پر دلالت بیان فرماتا ہے کہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے کہ کسی پر تم سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں، اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مومن کی آخری 2 آیات یعنی آیت نمبر 84 اور 85 میں سابقہ جھٹلانے والی امتوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جن چیزوں کو ہم اللہ کا شریک بناتے تھے ان کے منکر ہوئے، تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا
اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے، کیونکہ نزول عذاب کے وقت ایمان لانا نفع مند نہیں ہوتا اور اس وقت ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع اور 54 آیات ہیں۔ اس کی ابتدا حامیم سے ہوئی اور اس کی آیت نمبر 38 آیت سجدہ ہے، اس لیے اسے حامیم السجدہ کہتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے، مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کے بارے میں کلام کیا گیا۔ اس کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، عربی زبان میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کے دلائل کو تفصیل سے بیان کرنے والی ہے، خوشخبری دینے والی اور ڈر سنانے والی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں مشرکین کا موقف بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ مشرکین قرآن پاک میں غور و فکر کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک بشر ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے ساتھ خاص فرما لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے، کافروں کی سزا اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا کی وضاحت ہے۔ کفر کرنے پر مشرکین کا رد کیا گیا۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کی گئی سابقہ قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا، قیامت کے حساب کا خوف دلایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ حشر کے دن انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ قرآن مجید کے ہدایت اور شفا ہونے کے بارے میں بتایا گیا اور یہ واضح کر دیا گیا کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اپنی جان کے لیے ہی کرے گا اور جو برے عمل کرے گا تو وہ خود ہی ان کی سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور علم کے بارے میں بتایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ آسانی ملنے پر فخر و تکبر کرنا اور مصیبت و سختی آنے پر گریہ و زاری کرنا عمومی طور پر لوگوں کی فطرت ہے۔ سورہ حامیم کا آغاز حروف مقطعات سے فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، علم والوں کے لیے عربی قرآن ہے، ثواب کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا۔ پس ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا سو وہ نہیں سنیں گے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ یعنی مشرکین نے یہ کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے والے نہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، میری طرف یہ وحی بھیجی جاتی ہے کہ اے لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کی طرف سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو اور مشرکوں کے لیے خرابی ہے۔ یاد رہے قرآن کریم میں جا بجا کفار کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے اور اسی سے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ لہٰذا جس مسلمان کے دل میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ادنا رمق بھی باقی ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ کفار کا طریقہ اختیار کرنے سے بچے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھ کر گمراہوں کی صف میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ لہٰذا
جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا ذکر کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل البشر یا سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترتیب کے ساتھ زمین و آسمان بنانے کا ذکر فرماتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے لیے فرماتا ہے، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ایک ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جیسی کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی، جب ان کے آگے اور ان کے پیچھے رسول ان کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم عاد کے بارے میں فرماتا ہے، تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور کیا انہوں نے اس بات کو نہ دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے تو ہم نے ان پر ان کے منحوس دنوں میں ایک تیز آندھی بھیجی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ پھر قوم سمود کے بارے میں فرمایا، اور وہ جو سمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھے پن کو پسند کیا، تو ان کے اعمال کے سبب انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ قیامت والے دن کفار کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اس اللہ نے بولنے کی قوت بخشی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا، اور یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا، اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، تو اب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ایک اچھی عبادت ہے۔ مشرکین قریش قرآن پاک کی تاثیر سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ لوگوں کو دل جمعی کے ساتھ قرآن پاک سننے نہیں دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں فضول شور و غل مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اس کے بعد کفار کی جہنم میں اور مسلمانوں کی جنت میں حالت کا احوال ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا جیسے وہ گہرا دوست ہے۔ مزید فرمایا، برائیوں کو بھلائیوں سے ٹال دینے جیسی عظیم خصلت کی دولت ان لوگوں کو ہی ملتی ہے جو تکلیفوں اور مصیبتوں وغیرہ پر صبر کرتے ہیں، اور یہ دولت اسے ہی ملتی ہے جو بڑے نصیب والا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں میں زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے ان میں سب سے اچھا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
وہ شخص زور آور نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، زور آور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور رات اور دن اور سورج اور چاند سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں، نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ پھر فرمایا تو اگر یہ تکبر کریں تو جو تمہارے رب کے پاس ہیں وہ رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں۔ یاد رہے یہ آیت سجدہ ہے، اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتا ہے باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا، وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا تعریف کے لائق ہے۔ 24ویں پارے میں موجود سورہ حامیم سجدہ کی آخری آیہ مبارکہ یعنی آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے اور جو برائی کرتا ہے تو اپنے خلاف ہی کرتا ہے، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 24ویں پارے کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہونے والی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔